جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی 21ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل دین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کے بارے میں کوئی تنگی اور تکلیف نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزوں کی اجازت دی ہے جو اگر رمضان کی حالت میں انسان سے ہو جائے تو اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آدمی اگر بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا اور نہ ہی روزہ اس کا ٹوٹے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1933۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان کے دن میں کوئی آدمی بھول کر اگر کھائے پیے تو اس کو منع نہ کیا جائے۔ ناظرین محترم، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے لے، اگر اس کو خطرہ نہ ہو ہم بستری کا، ایسے شخص کو اجازت ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1927۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس لیٹتے تھے اور بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول رکھنے والے تھے۔ لہذا اگر کسی شخص کو اپنی خواہش پر، اپنی شہوت پر کنٹرول ہو، قابو ہو، تو اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں لیٹ بھی سکتا ہے اور اس کا بوسہ لے سکتا ہے۔ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ روزے کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر پیاس کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے آدمی اگر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے یا پانی میں ڈبکی لگاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہ تو کمزور ہوگا، نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء وہو صائم۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم من العطش او من الحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے جسم پر پانی بہاتے تھے، پیاس کی وجہ سے یا پھر گرمی کی وجہ سے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2356۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو سخت گرمی لگ گئی ہو یا پیاس لگ گئی ہو جس کی وجہ سے اگر آدمی روزے کی حالت میں غسل کرے یا پانی بہائے اپنے جسم پر یا سر پر پانی بہائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کپڑا بھگو کر اپنے جسم پر لپیٹ لیتے تھے، اپنے سر پر رکھ لیتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص کپڑا بھگو کر اپنے جسم پر رکھ لے، لپیٹ لے اپنے جسم کو یا اپنے سر پر رکھ لے سخت پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ کمزور نہیں ہوگا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر آدمی مسواک کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وہو صائم ما لا احصی او اعود۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الصیام حدیث نمبر 2707 وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ تو ایک آدمی اگر مسواک کرے گا تو منہ کی بدبو تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خوشبو پسند ہے روزہ دار کی جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے معدے سے نکل کر آتی ہے، اس کا تعلق جسم کے ظاہری خوشبو یا بدبو سے نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں بغیر کسی کراہت کے مسواک کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خود بخود اگر روزے کی حالت میں قے آ جائے، کسی کو قے ہو جائے، وامٹ ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ روزے کے ثواب میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ الصیام۔ سنن ابن داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2380۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خود بخود قے آ جائے روزے کی حالت میں تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزہ کمزور ہوگا اور نہ روزے کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں آدمی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے، منجن کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرے، لیکن اگر کوئی دن میں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزے کی حالت میں سر پہ تیل رکھنا، کنگھی کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سر میں تیل لگائے اور کنگھی کر لے تاکہ اس کے اندر چستی اور نشاط باقی ہو۔ اسی طریقے سے آدمی اگر روزے کی حالت میں ہے اور خون نکل آیا اس کے جسم کے کسی حصے سے تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1927 کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ پچھنا لگوانا اس کو کہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے بلیڈ کے ذریعے یا استرے کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے علاج کی غرض سے خون نکالنا۔ تو جسم سے اگر آدمی کا خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اگر آدمی انجیکشن لیتا ہے، اب چاہے جسم میں لے یا رگ میں لے یا کہیں بھی، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر انجیکشن ایسا ہے جس کے ذریعے غذا پہنچائی جا رہی ہو، بیمار کو طاقت پہنچائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اگر آدمی کو احتلام ہو جائے، بدخوابی کی وجہ سے احتلام ہو جائے، برا خواب دیکھ لیا اور اس کو احتلام ہو گیا، منی نکل آئی آپ سے آپ، یا رات میں بیویوں سے ملنے کی وجہ سے جنبی ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے، یہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملنے کی وجہ سے رات کے وقت جنبی ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی ضرورت پڑتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔